إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لائق بے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اس کائنات زندگی کے اندر مختلف نعمتوں سے نوازا. بعد الاشمار درود و سلام نازل ہو ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سرزمین کے اندر رشد و ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا اور جن کی اتباع اور پیروی پوری انسانیت کے لیے واجب قرار دی گئی. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اعلیٰ اولاد پر، آپ کے ازواج مطہرات پر اور آپ کے اصحاب کرام پر. معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کے سامنے دو فرشتوں کے سوالات کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ سوالات کی تشریح کریں گے اس لیے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ جو بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کافی ان میں سے اہل علم لوگوں کا طبقہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب ایک استاد یا ایک ممتحن جب سوالات بناتا ہے تو کتنے خفیہ انداز میں اپنے سوالات کو رکھتا ہے، پوشیدہ طور پر اپنے سوالات کو رکھتا ہے اور عین وقت پہ جو اس کا وقت مقرر ہوتا ہے اسی وقت پہ اپنے سوال کو اوپن کرتا ہے. اس سے پہلے وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی چیز لیک ہو نہیں پائے، بلکہ بسا اوقات اگر کہیں سے لیک ہو جائے تو اس کو واپس کرا دیا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ امتحان دینے والوں کو چھانٹا جائے اور اس میں جو کامیاب لوگ ہوں پتہ چلے کہ یہ لوگ محنت کر کے آئے ہیں اور اپنے محنت کے بلبوتے، اپنے اعمال کے بلبوتے یہ چیز ان کو دی جا رہی ہے اور یہ شہادت اور ڈگری حاصل کر رہے ہیں اپنے اعمال کے بلبوتے، اس لیے ان کو یہ کامیابی مل رہی ہے. اور جب اس کے بعد وہ کامیاب ہوتے ہیں
کامیابی جب ان کو ملتی ہے تو ان کو بڑے بڑے مناصب سے نوازا جاتا ہے اور ان کے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، اپنا بھی خوش ہوتا ہے طالب علم، گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں اور یقیناً خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ ہم نے سنا، صحیح طور سے مجھے کنفرم پتا نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہم نے سنا کہ اس سال نیٹ کا ایگزام دینے کے لیے تقریباً کم و بیش 15 لاکھ طلبہ بیٹھے تھے، جن میں سے زیادہ 55,000 طلبہ کامیاب ہوئے، باقی کے سارے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ان کو گورنمنٹ کی سیٹ نہیں مل سکی۔ بتائیے دنیاوی حساب و کتاب میں اتنا ٹف ہوتا ہے تو رب الجلال کے یہاں جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات تیاری کرنے کے لیے ایک انسان کو کتنی زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے نعمتیں مل جاتی ہیں، اور وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صرف ناموں کا اشتراک کر سکتے ہیں، ناموں کو صرف تصور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، کتنی اچھی اس میں کتنی اچھائیاں اس کے اندر ہوں گی، اس کی گہرائی میں آپ نہیں جا سکتے۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبیوں کو ذکر کیا ہے، ان خوبیوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں وہاں پر تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر، وہ تو نعمتیں ایسی دے گا اللہ تعالیٰ جس کو نگاہوں نے دیکھا بھی نہیں اور پھر اتنا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو آئیے میرے بھائی اور ساتھیوں، ہم ان فرشتوں کے سوالات کو لاتے ہیں۔ پہلی بات یہ میں آپ کو ذکر کرتے چلوں، بتاتے چلوں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلے ایک انصاری صحابی کے جنازے میں۔ جب قبرستان پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور دیکھا کہ ابھی لحد تیار نہیں ہے، ابھی اسے دفن نہیں کیا گیا، کچھ وقت باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی آپ کے آس پاس میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر! آج ہمارے یہاں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی ادھر موبائل سے بات کرتا ہے، کوئی ادھر دوڑتا ہے، کوئی ادھر چلتا ہے، شور غول سارے تماشے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ صحابی نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بیٹھے جیسے کہ ہم لوگوں کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں۔ پرندے کہاں بیٹھتے ہیں؟ جب ڈالی ہلتی نہیں ہے، جب اسے اطمینان نہیں ہوتا ہے، جب بالکل اطمینان کی جگہ ہوتی ہے وہیں پر وہ بیٹھتے ہیں، ورنہ وہ اڑ جاتے ہیں۔ یعنی بالکل سکون وقار اطمینان کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تھا بڑوں کا احترام، یہ تھا صحابہ کرام احترام کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، اس لکڑی سے آپ زمین کو کرید رہے تھے، پھر آپ نے سر کو اٹھایا اور سر کو اٹھانے کے بعد میں آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں سنو، استعینوا باللہ من القبر، استعینوا باللہ من القبر، استعینوا باللہ من القبر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، قبر سے پناہ مانگو، قبر سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ استعینوا من عذاب القبر، استعینوا من عذاب القبر، استعینوا من عذاب القبر، 3 مرتبہ فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا۔ اللہ اکبر! یعنی قبر بہت ڈراؤنی چیز ہے، قبر بہت بھیانک چیز ہے۔ انسان اگر قبر میں نجات پا گیا تو سمجھیے اس کی آگے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قبر اول منازل الآخرہ، آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قبر کے پاس پہنچتے تو اتنا کثرت سے روتے، اتنی کثرت سے روتے کہ آپ کی گالیاں روتے روتے بہتر ہو جائے۔ جبکہ عثمان غنی جن کا لقب ہے غنی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر
بے نیاز کر رکھا تھا، اتنا مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن تواضع باللہ انکسار کتنا زیادہ تھا ان کے اندر کہ جب قبر کو دیکھتے تو رونا شروع ہو جاتا، اتنا ڈر اللہ کرتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر ڈال جاتا ہے۔ مگر آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہوئی ہے۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، پھر حضرت ابراہیم بن عادی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور رکھنے کے بعد اس کے گھر والے جب واپس ہوتے ہیں، کون؟ اس کے اصحاب واپس ہوتے ہیں، اس کے گھر والے واپس ہوتے ہیں، اس کا بیٹا واپس ہو جاتا قبر میں رکھ کر کے دفن کر کے۔ کوئی کسی کے ساتھ جاتا، آج وہی بیٹا بے یار مددگار کو کر آ رہا باپ کو، وہی باپ اپنے بیٹے کو دفن کر کے آ رہا، جانے کے لیے تیار نہیں، قبر میں سونے کے لیے تیار نہیں۔ جس بیٹے کے خاطر باپ نے پوری زندگی پر دیش میں گزاری، جس بیٹے کے خاطر باپ نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، وہی باپ دفن کر کے آ رہا، جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیٹا جس نے اپنے باپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، مگر قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ قبر سے واپس آتے ہیں تو یہاں تک فرمایا کہ وہ جو میت ہوتا ہے ان کے جوتوں کے واپس ہونے کی، جو جوتوں کے چلنے کی آہٹ بھی سنتا ہے، اللہ آواز بھی سنتا ہے۔ اور سننے کے بعد میں اس کے بعد میں نبی نے فرمایا، اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور مردے کو بیٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو، اے انسان، اے مرد، اے عورت، جو بھی انسان ہے تو ذرا بتا من ربو، تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ساتھیوں، سوال ہے، سوال قبر میں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی خواہشات کے نفس سے نہیں بولتا، جو بولتا اللہ کے حق سے بولتا ہے۔ یہ مان کر چلنا، آپ کو نبی کی رسالت پر ایمان رکھنا، یہ برحق چیز ہے، اس پر ہمارا ایمان، ہر مومن کا ایمان، اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا تو مومن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا جاتا، فرشتے سوال کرتے ہیں، دونوں منکر و نکیر سوال کرتے ہیں من رب، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ ایماندار ہے، اگر وہ دنیا کے اندر نمازی تھا، اگر وہ دنیا کے اندر صلاۃ کا پابند تھا، اگر دنیا کے اندر وہ سودی نہیں تھا، سودی کاروبار نہیں کرتا تھا، اگر برے کام نہیں کرتا تھا، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے۔ میں اسی جملے کی تشریح کرتا ہوں، لیکن پورے سوالات میں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں پھر فرشتہ فرمائے گا وما دینو، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے فرشتے ومن نبیو، تیرا نبی کون ہے؟ اور برا ابن عازب کی روایت جن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس میں روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پوچھیں گے تم اس رسول کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا وہ تو ہمارے رسول ہیں۔ پھر فرشتہ پوچھے گا کیسے تم نے پہچانا تھا؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت، قرأت کتاب آمنت بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، وصدقت، اور اس کی تصدیق کیا تھا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میرے رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، یہ سوالات کو سارے لوگ جانتے ہیں، یہ قبر میں سوالات کیے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، اس کو فرمانے کے بعد میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، ایمان والوں کو، کس کو؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی ثبوت کے ساتھ، پکی ثبات کے ساتھ یہ ثابت قدم بنا دے گا، بالقول الثابت، پکی بات کے لیے سے، ثابت بات کے لیے سے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت بنا دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو
تعالیٰ وہاں پر ثابت آپ کو بنائے گا. آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوں گے. کب؟ شرط ہے کہ ایمان ہو, شرط ہے کہ آپ اپنے رب کو رب بنائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ دنیا کے اندر زبان سے کہتے رہیں کہ میرا رب اللہ ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب جو بھی پالنہار ہے. رب کا مطلب کہ اللہ ہی ہمارا خالق, اللہ ہمارا مالک, اللہ ہمارا رازق, اللہ ہمارا مارنے اور گرانے والا ہے. اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہر قسم کی عبادتیں ہمیں کرنی ہے. عبادت کا حقدار وہی ہے, عبادت کا سزاوار وہی ہے. ہم عبادت کو کسی اور کے لیے نہیں کریں گے, عبادت کو کسی اور کے لیے نہیں پھیریں گے. یہ مطلب ہے رب کا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے توحید اللہ, اللہ کو کی توحید کا اقرار کرنا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں, اللہ اکیلا اپنی صفات میں, اللہ اکیلا ہے اپنی تدبیر میں, اللہ کا کوئی ثانی نہیں. اللہ کے بارے میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور اللہ کے اوامر کی تابعداری کرنا, اللہ کے احکامات کو ماننا. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور جب عبادت کرنے کی بات کی باری آئے تو ہم عبادت غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں. عبادت ہم جب ہی سائی کسی اور کے سامنے بھی کرتے رہیں, کسی اور کا بھی طواف کرتے رہیں, کسی اور کے لیے سجدے دیتے رہیں, کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرتے رہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالی نہ کریں, ان کی پامالی کرتے رہیں, اللہ کے حقوق کی فرما برداری نہ کریں, تو آپ رب نہیں بنائیں. آپ کو جواب نہیں مل سکتا. آپ کچھ بھی کہیں, کتنا بھی کرتے رہیں, لیکن کان کھول کر کے سن لیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ اس انسان کو طاقت دے گا, اس انسان کو قوت گویائی دے گا. صحیح جواب اس انسان کی زبان سے نکلے گا جو صحیح مومن تھا, ورنہ وہ ریجیکٹ ہو جائے گا, ورنہ وہ ناکامیاب ہو جائے گا, ناپاس ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں کو کیا تھا؟ اس لیے اگر آپ کو دنیا کے اندر مومن بننا ہے تو نماز صرف اللہ کے لیے ادا کرنی, زکات صرف اللہ کے لیے دینی, رکوع صرف اللہ کے لیے کرنا, سجدے صرف اللہ کے لیے کرنا, کسی قبر کا طواف نہیں کرنا, کسی قبر کے لیے سجدے نہیں کرنا, کسی قبر کے لیے ذبیحے نہیں ذبح کرنا, کسی قبر کے پاس جا کر منتیں نہیں مانگنا. یہ ساری جتنی بھی عبادات ہیں صرف ایک اللہ کے لیے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اے نبی فرما دیجئے یقیناً میری نماز, یقیناً میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے. کیا آپ کرتے ہو؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سماج کی سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ نہیں موجود جو جا کر کے قبروں کی نشائی کرتے؟ کیا دوسروں سے منتیں نہیں مانگتے؟ کیا دوسروں کے پاس بھروسہ نہیں کرتے؟ کیا آپ دھاگے نہیں لٹکاتے؟ اگر کسی دھاگے لٹکانے والے سے کہہ دیا جائے بھائی یہ دھاگا نکال دے کو, یہ شرک ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا نہیں, مولانا یہ نکال دیں گے تو ہمارے کمائی ہماری ختم ہو جائے گی, ہماری برکت ختم ہو جائے گی, ہمیں جنات اٹھا لے جائیں گے, ہمیں شیطان پکڑ لیں گے. مختلف ہیلے اور بہانے کیے جاتے ہیں. بتائیے کون سا اسلام آپ کے پاس ہے, کون سی آپ کے پاس توحید ہے, کون سی عبادت ہے؟ اس لیے مسلمانوں ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے سماج اور سوسائٹی سے ان چیزوں کو نکال پائیں, تب ہم صحیح سے مومن ہو سکتے, تب ہم قبر کا جواب تیار کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو صحیح سلامت رکھتے اور آپ کی زبان سے صحیح تعبیر ہو سکے, صحیح جواب نکل سکے, تو اپنے سماج اور سوسائٹی کے اندر اس چیز کی اصلاح کرنی ہوگی. ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا ہوگا اور ساری قسم کی عبادتیں, چاہے وہ دعا ہو, چاہے نظر و نیاز ہو, چاہے وہ خوف ہو, چاہے وہ توکل ہو, چاہے وہ استعانت ہو, چاہے وہ استغاثہ ہو, ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کی. آج مسلمان پڑھتا ہے, نفل نمازیں پڑھتا ہے, سنتیں ادا کرتا ہے, لیکن اس کے بعد اور وہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, بڑے مخالف کے ساتھ ادا کرتا ہے, لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر قبرستان بھاگتا ہے, وہاں پہ دعائیں کرتا ہے, ان مردوں سے دعائیں مانگتا ہے, ان مردوں سے چیزیں کاٹتا ہے. اس لیے مسلمانوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں,
हम रब का माना और मतलब समझें। इसी तरीके से मेरे भाई साथियों, हमारे लिए जरूरी है कि हम माबूद रब जानने के साथ साथ में इस चीज को भी जानें कि कलमे शहादत में मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी जिक्र आता है। जिसको दूसरा सवाल होगा, तीसरा सवाल होगा मन नबी, तुम्हारा नबी कौन है? तीसरा सवाल होगा मन नबी, तुम्हारा नबी कौन है? आप सिर्फ ये कहकर नहीं कह सकते मेरा नबी मोहम्मद है, बल्कि मोहम्मद के लिए जरूरी है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत आती है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, बच्चों को याद होगी है, किसने याद करा दिया, बूढ़ों को भी याद नहीं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों को पढ़ना है। इस्लाम के पिलर 5 हैं, ईमान के पिलर 5 उनके 6 हैं और इंसान का एक तरीका है। ये सारी चीजें दीन में दाखिल हैं। और जब कहते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। क्या मतलब है इसका? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात मान बताएंगे उसकी हम ताबेदारी करेंगे, उस बात को हम मानेंगे, उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों की खबर दी है, आखिरत के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, जिन चीजों के बारे में खबर दी है उनकी आप तस्दीक करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं पता नहीं कब्र में अज़ाब होगा कि नहीं होगा। अगर कोई इंसान, कितने ऐसे मुसलमान जिनका अकीदा कमजोर होता, नहीं मालूम कि कब्र में अज़ाब होगा कि नहीं होगा, नहीं तो आप सही से मुसलमान नहीं है। अभी आप रिसालत पर ईमान नहीं रखते, रसूल की रिसालत पे यकीन नहीं आपको सही तौर से। आपको मानना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों के बारे में खबर दी उसकी तस्दीक करना होगा। और इसी तरीके से जिन चीजों से रसूल ने मना कर दिया है उनसे इज्तनाब भी करना होगा। रसूल ने मना कर दिया ज़िना मत करो, ज़िना के करीब नहीं जाना। रसूल ने मना कर दिया कि किसी की नाहक जमीन ना लो, जमीन के करीब नहीं जाना। रसूल ने मना कर दिया कि सूद नहीं खाओ, सूद के करीब नहीं जाना। इन सारी चीजों की आप पाबंदी करेंगे तो आप रसूल की रिसालत को मानेंगे। इसी तरीके से आपके लिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी आप अल्लाह की इबादत करेंगे उन्हीं चीजों के मुताबिक करेंगे जो अल्लाह ने मशरूत किया है। बगैर अल्लाह के मशरूत किए चीजों को आप इबादत नहीं बना सकते, यानी आप दीन में बिदअत नहीं कर सकते। आप अगर बिदअत की बात करते हैं, अगर दीन के अंदर नए काम इंटरफियर करते हैं तो आप गोया कि रसूल की रिसालत में भी आपको यकीन नहीं। ऐ मुसलमानों, आज तुम्हारे माहौल में, आज तुम्हारी सोसाइटी में कितने ऐसे काम ऐसे हैं जो कि इस्लाम के नाम पर किए जाते हैं, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। कितने ऐसे आमाल हैं, आप क्या कराऊंगा उनको। आप देखिए अभी ये शाबान का महीना चल रहा है, शाबान का महीना चल रहा है, शायद 12 या 13 तारीख है अभी की। 15 तारीख जब आएगा तो उसमें क्या मनाते हैं आप नहीं, यानी आपके समाज में मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? शब बारात, जिसको शिवरात भी कहते हैं। शब बारात मनाते, हलवे पूरी खाते, वो मनाते, मौलवी मनाता है, उसमें जो है इनकार नहीं करते। शब बारात क्या की है, क्या करते? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? क्या कभी खुलफाए अरबा ने किया? क्या अइम्मे अरबा ने किया? किसी ने नहीं किया। शब बारात, शब के माने रात, बारात के माने धारे नफरत। अगर आप देख लें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन, जिन मुशरिकों से तुम्हारा वादा किया है अल्लाह उसके रसूल से बरात का इज़हार करते हैं। अब वादा नहीं, वादा रह गया, इज़हार नफरत, तो बरात की माने होती है इज़हार नफरत। इसी से है तबर्रा, लेकिन तबर्रा खुशियों के यहाँ वो रात मनाई जाती है। तबर्रा कैसे जाती है? तबर्रा यानी इज़हार नफरत की कलिमात कही जाती है, गालियाँ, बुरा भला का साहबा को गालियाँ दी जाती, साहबियात को गालियाँ दी जाती, मोमिनीन को गालियाँ दी जाती हैं। वो रात मनाई जाती है उनके यहाँ। लेकिन आज सभी मुसलमान हमारे मौजूद से बारात मनाते हलवे और पूरी के नाम पर, लेकिन हकीकत में उसकी तारीख कहाँ से पता? आपके दरमियान में मिलाद नबी मनाया जाता, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं मनाया, सहाबे किराम ने कभी नहीं मनाया, खुलफाए अरबा ने कभी नहीं मनाया, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी जान न्यौछावर करने के लिए
تیار رہتے تھے. ائمہ اربعہ نے کبھی نہیں منایا میلاد النبی. کیسے ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم میلاد النبی منائیں؟ آج بتائیے محرم کا مہینہ آتا ہے, تعزیت مناتے ہیں, لوگ تاشے بجاتے ہیں اور نہ جانے کتنے خرافات کرتے ہیں. آج ہماری بہنیں, آج ہماری مائیں کتنی ایسی ہیں جن کو معلوم ہے کہ باباؤں کے پاس مت جاؤ, اپنی تقدیر مت معلوم کرو, اپنے جو ہے کوئی تقدیر نہیں بتا سکتا, کوئی علامہ الغیوب نہیں ہو سکتا, مگر وہ بہن پھر بھی جا کر کے مانگتی ہے, جا کر کے جو باباؤں کے پاس اپنے ہاتھ دکھاتی ہے, جا کر کے باباؤں کے پاس سے تعبیر لے کر کے آتی ہے, شرکیہ کام کرتی ہے. اے مسلمانوں, چاہے مرد ہو یا خواتین, آپ کو اگر صحیح طور سے مسلمان بننا ہے اور چاہتے ہو کہ جنت کی کھڑکیاں آپ کے لیے کھولی جائے, اگر چاہتے ہو کہ جنت کا لباس آپ کو پہنایا جائے, اگر چاہتے ہو کہ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھولے جائیں, تو جان لو آج کی ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. نبی کی رسالت کو سمجھنا ہوگا, اپنے دین اسلام کو صحیح سے پہچانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا, اسی حدیث کی طرف ہم جا رہے تھے. جب مومن آدمی صحیح جواب دے گا تو ناد مناد من السماء, آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا, ان قد صدق عبدی, میرے بندے نے سچ بات کہی. میرا بندہ جو جواب دے رہا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے, وہ جواب دے رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, وہ جواب دے رہا ہے کہ میرا نبی محمد ہے, وہ جواب دے رہا ہے کہ میرا دین اسلام ہے, یہ بالکل سچا کہہ رہا ہے. فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو. اللہ اکبر. اسی لیے ہم نے کہا اول منازل الآخرہ, قبر یہ جو ہے آخرت کی پہلی منزل. اگر آپ کو وہاں پر آسانی مل گئی تو آگے کا معاملہ آپ کے لیے آسان ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے لیے جنت کے لباس پہنا دو, اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو, جنت کا لباس اسے پہنا دو, اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو, اور اس کی اچھی اچھی مہک اور خوشبوئیں اس کے پاس میں آتی رہیں گی. اور تا حد نگاہ, جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہو وہاں تک اس کے لیے دکھائی دینے کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ, یہ کامیابی, یہ خوشبوئی اگر آپ چاہتے ہو مسلمانوں تو اپنے رسم و رواج کو بدلنا ہوگا, اپنے عادات کو بدلنا ہوگا. ہم یہ سمجھیں کہ نہیں بس ہم خوش رہیں, ہم دوسروں پر کریں گے, دوسروں کو بتائیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی, ہمیں برا سمجھے گا, وہ نہیں. آپ کے لیے 4 چیزوں بہت ضروری ہے, 4 چیزوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ علم حاصل کرنا, جو 3 چیزیں ہم نے بتائی ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا, اس کے بعد میں ان پر عمل کرنا, اور اس کے بعد میں اس کی طرف دعوت دینا, اور اس کے بعد میں اس دعوت کے راہ میں جو پریشانیاں آپ کو آئیں گی اسے سہنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے فرمایا, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. قسم ہے زمانے کی, سارے کے سارے انسان خسارہ اٹھانے والے ہوں گے, سارے کے سارے انسان ناپاس ہونے والے ہوں گے, سارے کے سارے انسان گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک اعمال کرتے ہیں, وتواصوا بالحق, اور دوسروں کو حق کی نصیحت کرتے ہیں, دین کی تبلیغ کرتے ہیں, دین کا پرچار بھی کرتے ہیں, دعوت بھی دیتے ہیں, اور اس کے بعد میں وتواصوا بالصبر, اور صبر کی بھی نصیحت کرتے ہیں. یعنی آسان نہیں کہ آپ بتائیں گے تو ہر کوئی آپ کی بات کو مان لے گا, ہر بات کو انسان آپ کی بات کو تسلیم کر لے, کوئی ضروری نہیں. کوئی آپ کو گالیاں دے سکتا ہے, کوئی آپ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے, کوئی آپ کو مار بھی سکتا ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سیرت دیکھ لو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ نے کیا کہا تھا, مکہ والوں مسلمان ہو جاؤ, اے مکہ والوں لا الہ الا اللہ کہہ لو, تفلح العرب والعجم, تم عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. مگر مکہ والوں نے کیا قبول کر لیا تھا؟ نہیں. کتنا ستایا, کتنی تکلیف دی. طائف کے وادیوں میں آپ کے ساتھ میں کیا ہوا, یہ ساری داستان موجود ہے آپ کے سامنے. اس لیے مسلمانوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کامیابی زندگی ملے, اگر آپ چاہتے ہو کہ جنت حاصل ہو, اگر آپ چاہتے ہو کہ فرعون منکر نکیر کے سوالات میں کامیابی حاصل کر لو, تو ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے آپ سمجھو, ان کو پڑھو. قولا وعملا,
قول کے ذریعے سے عمل کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ورنہ اس حدیث کو میں مکمل کرنے جا رہا ہوں وہ سنو. لیکن جو انسان ایماندار نہیں ہوگا اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ جو دونوں فرشتے آتے ہیں جب اس سے پوچھیں گے میں رب کو کیا جواب دے گا؟ ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کر دے گا، اللہ ظالموں کو بھٹکا دے گا. جو لوگ ناانصافی کرنے والے تھے، جو لوگ ظلم کرنے والے تھے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے. جو شرک کا کام کرنے والے تھے ان لوگوں کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جب ان سے فرشتہ پوچھے گا محمد دکھ کہے گا ہاں لا ادری، تیرا دین کیا تھا؟ ہاں لا ادری. پھر پوچھے گا من نبی؟ ہاں لا ادری. ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. یہی اس کی زبان سے نکل سکتا. دنیا کے اندر کتنے بھی عقل مند رہے ہو، دنیا کے اندر کتنی بھی فلائٹیں آسمان میں چلاتے رہو، یا سمندر کی تہوں پہ جہاز چلاتے رہے ہو، یا کتنی بھی بڑے انجینئر رہے ہو، کوئی کام نہیں دے گا، کوئی علم آپ کا کام نہیں دے گا. علم اگر کام دے گا تو یہ علم جو ہم نے نشاندہی کی وہ علم آپ کو. اگر یہ علم آپ کے ساتھ میں نہیں، اگر یہ دین آپ کے ساتھ میں نہیں تو یہ بتائیے مت پوچھنا، کوئی اس وقت کام نہیں آئے. نہ آپ کا مال کام آئے گا، نہ آپ کی دولت کام آئے گی، نہ آپ کی بیوی کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ خاندان کام آئے گا، کوئی نہیں کام آئے گا. اللہ اکبر. قبر کی منزل ہے، وہاں کے طور پر جانے کے لیے تو سارے کے سارے لوگ بھاگ چکے ہیں. آپ کو تنہا چھوڑ کر کے آپ کا مقابلہ دو فرشتوں کے سامنے ہو رہا، آپ کو جواب دینا بیٹھ کر. اس لیے اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے مومنات کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اور اپنے دین کو ٹھیک کرو، اپنے اسلام کو ٹھیک کرو، اپنے نبی کو پہچاننے کی کوشش کرو. اور صرف اپنے سے مطلب نہیں بلکہ اپنا بھی عمل کرو، اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف لاؤ، اپنے خاندان والوں کو بھی رحمت دلاؤ. اس کے لیے نہیں کرو، کام کرو. جب انسان ہاں حالات بھی کہتا رہے گا، اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے یقید لہو اعمی و ابکم، ایک ایسے فرشتے کو لایا جائے گا جو بالکل اندھا ہوگا، بہرا ہوگا. اندھا ہوگا کہ مطلب رحم کا مادہ نہ پیدا ہونے پائے، بہرا ہوگا کہ وہ خود نہیں سنے گا، کتنی تیز آواز آتی ہے. اور اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا، اس لوہے کا ہتھوڑا ہوگا کہ اس کے بارے میں نبی نے بتایا کہ اگر ایک مرتبہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے لصار ترابا، تو پہاڑ ریزہ ہو جائے گا. ایک ہتھوڑا اگر کسی بڑے پہاڑ کے اوپر پڑ جائے تو پہاڑ ریزہ. انسانی جان کیا حیثیت ہے، اس کی کیا طاقت ہے کہ اس کو سہ سکے گا. تو ایک ہتھوڑا اس کے اوپر پڑے گا کہ وہ اتنی تیز چیخ مارے گا، اتنی تیز چیخے گا کہ انسان و جنات کے علاوہ ساری چیزیں اس کو سن لیں گی. اس کے بعد میں پھر اس کی روح کو دوبارہ واپس لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جھوٹ بول رہا، یہ ہا لا ادری جو کہہ رہا بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ایسے انسان کو افرشوا لہ من النار، جہنم کا بستر بچھا دو اس کے لیے، اور آگ کا لباس بنا دو اس کے لیے، جہنم کی کھڑکی کھول دو اس کے لیے. پھر اس کے لیے جہنم کی گرمی آئے گی اور جہنم کی لپٹ آئے گی. یا اللہ سب لوگوں کو اس سے بچانا. اب میرے بھائی ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سوالات کو سنتے ہیں لیکن کس حد تک اس کی تیاری کرتے ہیں. کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات اللہ تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے فرما دیا ليبلوكم ايكم احسن عملا، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں کہ اچھے عمل والا کون ہے، اچھے عمل والے بنو، کامیاب بنو. جیسے دنیا کے اندر
कामयाबी सोचते हो, कामयाबी आपकी मुकद्दर हो, कामयाबी आपके नसीब में आए। आए मुसलमानों, आप आखिरत की कामयाबी की सोचो, क्योंकि आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। दुनिया की जिंदगी 60 साल 70 साल की जिंदगी होती है और असल जिंदगी आखिरत की होती है। रब्बुल जलाल से दुआ है आमीन, तो हमें हमारे सामीन को अपनी नेमतों से मालामाल फरमा दे। और रब्बुल जलाल मुनकर व नकीर के सवालात जब हों तो उनके जवाबात में सही से अदा करने की तौफीक अता फरमा। और रब्बुल जलाल तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा। और रब्बुल जलाल तुम्हें दीन इस्लाम पर चलने वाला बना। इलाही आमीन, तुम्हें दीन इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बना। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.